السلام علیکم دوستو، نعیم فیکٹری چینل کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی اس ترقی یافتہ اور جدید دنیا میں ٹائر کا اہم کردار ہے۔ اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں دیکھی ہوں گی اور خود بھی گاڑی کے مالک ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے ٹائر ٹنوں کے حساب سے ضائع ہو رہے ہیں؟ آخر اتنا بڑا ضیاع کہاں اور کیسے جا رہا ہے، اور اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو رہا ہے؟ تو چلیں جانتے ہیں اس نعیم فیکٹری چینل کی ویڈیو میں۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو۔ دنیا کا سب سے بڑا ٹائر قبرستان سلیبیا، کویت میں واقع ہے۔ یہ سائٹ 7 ملین مربع فٹ پر پھیلی ہوئی ہے اور ایک اندازے کے مطابق 7 ملین ٹائر رکھے ہوئے ہیں۔ کویت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تیل کی صنعت کے نتیجے میں ٹائر کئی دہائیوں کے دوران جمع ہوئے، جس میں مشینری اور نقل و حمل کے لیے ٹائروں کی بڑی مقدار درکار تھی۔ ٹائر قبرستان آگ اور زہریلے کیمیکل کے بہنے کے خطرے کی وجہ سے اہم ماحولیاتی اور صحت کے خطرات کا باعث ہے۔ 2012 میں اس جگہ پر ایک بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی جو کئی دنوں تک جلتی رہی اور آس پاس کی کمیونٹیز کے لیے فضائی آلودگی اور صحت کے خطرات کا باعث بنی۔ ٹائر قبرستان کے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایک پروجیکٹ میں سیمنٹ پلانٹس کے لیے ٹائروں کو ایندھن میں توڑنا اور ری سائیکل کرنا شامل ہے۔ تاہم سائٹ کا بڑا سائز اور ٹائروں کا سراسر حجم سے حل کرنا ایک مشکل مسئلہ بنا دیتا ہے۔ ٹائر قبرستان کے بارے میں جاننے کے لیے ایک دلچسپ صنعت ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر قسم کے ٹائر سڑنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں۔ بہت ساری ٹائر کمپنیاں اپنے پرانے ٹائروں کو اس طرح ٹھکانے لگاتی ہیں تاکہ ان سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کیا جا سکے اور اسے ٹھکانے لگانے کی ادائیگی سے گریز کیا جائے، جو کہ بہت مہنگا ہو سکتا ہے۔ کویتی لینڈ فل سائٹ کی ناقابل یقین تصاویر، جو کہ 7 ملین سے زیادہ پہیوں کا گھر ہے اور اتنی بڑی ہے کہ اسے خلا سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لہذا ایک اوسط کار کا ٹائر اپنی زندگی میں تقریباً 20,000 سے 25,000 میل کا سفر کرے گا، لیکن جب وہ کویت سٹی میں اپنی زندگی کے اختتام کو پہنچیں گے تو ان کا مقدر ٹائر کے قبرستان میں ہے۔ سلیبیا کے ریتیلے علاقے میں ہر سال بڑے بڑے سوراخ زمین میں پرانے ٹائروں سے بھرے جاتے ہیں۔ اگرچہ ربڑ کا پھیلاؤ اتنا وسیع ہے کہ زمین پر موجود بڑے اشارے اب خلا سے نظر آتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دیگر ممالک اور کویت کے ٹائروں نے انہیں ہٹانے کے لیے ادائیگی کی ہے۔ 4 کمپنیاں اس کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ دار ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ ٹھکانے لگانے کی فیس سے کافی رقم کمائیں گی۔ اگرچہ یورپی لینڈ فل کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا فضلہ ضائع کرنا یورپ میں غیر قانونی ہوگا۔ 2006 کے بعد سے یورپی یونین کے قوانین نے لینڈ فل سائٹس میں ٹائروں کو ٹھکانے لگانے پر پابندی لگا دی ہے، جس سے ہر سال تقریباً 4,80,000 ٹن ری سائیکل کرنے کے قابل کٹے ہوئے ربڑ کو چھوڑا جاتا ہے۔ چند سال قبل کویت کے ایک ٹائر ڈمپ میں آگ لگ گئی تھی جو اتنی بڑی تھی کہ اسے خلا سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ آگ 17 اپریل کو الجارح کے قریب ٹائر ڈمپ میں لگی تھی۔ ٹائر کی آگ کو بجھانا مشکل ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ دھواں پیدا کرتے ہیں جو اکثر جلتے وقت ربڑ کے مرکبات کے ٹوٹنے سے زہریلے کیمیکل لے جاتے ہیں۔ انگلینڈ میں تمام ٹرکوں اور کاروں کے ٹائروں کو بازیافت، ری سائیکل اور دوبارہ استعمال کرنا ضروری ہے۔ لہذا اس وقت برطانیہ میں پیدا ہونے والے 55 ملین استعمال شدہ ٹائروں میں سے 80% سے زیادہ کو ذمہ دار ری سائیکلر اسکیم کے ذریعے پروسیس کیا جاتا۔ صحیح طریقے سے ری سائیکل کیے گئے ٹائروں کے مواد کو مختلف استعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں بچوں کے کھیل کا میدان، رننگ ٹریک، مصنوعی کھیلوں کی پچ، سیمنٹ کے بھٹوں کے لیے ایندھن، قالین کے نیچے، گھڑ سواری کے میدان اور فرش شامل ہیں۔ ٹائروں کی گاٹھوں کو جدید انجینئرڈ لینڈ فل سائٹس اور سیلاب سے بچاؤ کی تعمیر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں، اگر ناکارہ ٹائر اچھی حالت میں ہیں تو انہیں دوبارہ مولڈ کیا جا سکتا ہے اور ووٹرڈ کے طور پر سڑک پر واپس رکھا جا سکتا ہے۔ 2010 میں صرف 30% سے زیادہ ناکارہ ٹائروں کو کچرے میں تبدیل کیا گیا، 18% کو توانائی کی بحالی میں استعمال کیا گیا۔
तकरीबन 20% को बरतानिया या बैरून मुल्क दोबारा इस्तेमाल किया गया, 16% खास तौर पर लैंडफुल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किए गए और 11% दोबारा इस्तेमाल किए गए। ट्रेडेड बाज हालात में टायर भारत, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे ममालिक में भेजे जाते हैं, लेकिन उनकी बरामद के बारे में सख्त कवानीन मौजूद हैं। गिरफ्त और सकिड मुजाहमत पर मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। इंजीनियर्स ने रिपोर्ट किया कि रबड़ की सड़क, पर्थ और डंडी के दरमियान दोहरी की रेजवे के एक हिस्से पर एक पुरसुकून ड्राइव के नतीजे में माहिरीन का दावा है कि सड़क को कम देखभाल की जरूरत होती है और फिर भी निकासी की इजाजत देती है, जबकि टायर रिसाइकल करने वालों का दावा है कि इस तकनीक से पैसे भी बचेंगे क्योंकि नया मवाद मियारी सड़कों से पतला। रबड़ की सड़कें सबसे पहले 1960 की दहाई में अमेरिका में बनाई गई थीं, जहां आज 20,000 मील लंबी सड़कें रिसाइकल टायरों से बनी हैं। रबड़ की सड़कें जर्मनी, चीन, ब्राजील और स्पेन में भी मकबूल हैं। इस तकनीक से ट्रैफिक के शोर को तकरीबन 25% कम किया गया है। असफाल्ट इस्तेमाल शुदा टायरों को रबड़ के अकरम्बस में तोड़कर बनाया जाता है, जो बिटुमेन और पिसे हुए पत्थर के इजाफी होते हैं, जो आमतौर पर असफाल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ख्याल किया जाता है कि 50 लाख से ज्यादा टायरों ने आग लगाई, जिस पर काबू पाने के लिए माहिरीन ने जिद्दोजहद की। आग बुझाने की कोशिशों में सैकड़ों फायर फाइटर्स के साथ साथ कुवैत ऑयल कंपनी के फौजियों और मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। मुताद्दिद मेंबरान पार्लियामेंट ने आग को माहौलियाती तबाही करार दिया और पार्लियामेंट के एक मखसूस इजलास में इस मामले पर बहस कराने का मुतालिबा किया।